نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ ایک دفعہ پھر سے ہماری زندگیوں میں سایہ فگن ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک یہ بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے، ہم نے اس کا بھرپور استقبال کرنا ہے، پورا اہتمام کرنا ہے، پورا احترام کرنا ہے۔ یہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی اپنے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے جتنے بھی نیک لوگ، جتنے بھی ولی اس دنیا سے گزرے ہیں، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ 6 مہینے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے کہ اللہ ہمیں رمضان تک مہلت عطا فرما دینا، اور 6 مہینے اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کرتے کہ اللہ رمضان کے مہینے میں ہم نے جو اعمال کیے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لینا۔ گویا کہ 6 مہینے اللہ رب العزت سے رمضان تک مہلت کی دعائیں کیا کرتے اور 6 مہینے اعمال کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے ماذا یستقبلہم وماذا یستقبلون، کہ اے صحابہ کرام تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی وحی آنے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں۔ سوال کیا گیا کیا جہاد کا حکم آ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صحابہ کرام رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ تمہاری زندگیوں میں سایہ فگن ہونے والا ہے، تم نے اس کا استقبال کرنا ہے اور اس نے تمہارا استقبال کرنا ہے۔ ہماری عادت یہ ہوا کرتی ہے، ہمارے ہاں عام طور پر یہ رواج ہے کہ ہمارے گھروں میں جب کوئی مہمان آتے ہیں تو ہم ان کے آنے سے قبل ان کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، اپنے گھروں کو صاف ستھرا کرتے ہیں، ان کے لیے کھانے بناتے ہیں، ان کے استقبال کی تیاریاں کرتے ہوئے خوش ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا مہمان ہے ہمارے لیے، ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے، ہم نے اسے منا کر بھیجنا ہے، ہم نے اسے راضی کر کے بھیجنا ہے، ناراض کر کے نہیں بھیجنا۔ اس کے استقبال کرنے کے لیے سب سے پہلے چند باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کے استقبال کے لیے اس کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بٹھا لینا ہے کہ یہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس کی پہلی رات سے ہی اللہ رب العزت گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس کی پہلی رات سے ہی اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر شیطان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر وہ رات آنے والی ہے کہ جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے اندر سمندر کے اندر موجود تمام مچھلیاں روزے داروں کے لیے دعائے استغفار کیا کرتے ہیں۔ آپ نے اس کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بٹھا لینا ہے۔ جب اس کی عظمت انسان کے دل کے اندر بیٹھ جائے گی تو انسان کے لیے اس مہینے کے اندر عبادت کرنا، روزے رکھنا، نماز پڑھنا، قرآن سننا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز اس کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بٹھا لینا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ رمضان یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھا جائے کہ جس طرح کھانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، پانی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ رمضان یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں ایک دفعہ پھر سے رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا۔ اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اللہ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ اور تیسری چیز کہ اس مہینے کے اندر آپ نے نیکی کے کاموں کی طرف رغبت کرنی ہے اور گناہوں سے استغفار کرنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت میں نے اپنی سابقہ زندگی کے اندر جو گناہ کیے، جتنے گناہ کیے، اے اللہ اپنی اس مہینے کی رحمت و برکات سے اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان تمام گناہوں سے معافی عطا فرما دینا۔
اور اس بات کا ہم پختہ عزم کرتے ہیں کہ اللہ اپنی آئندہ آنے والی زندگی کے اندر ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ جب انسان اس کی عظمت کو، رمضان کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بٹھا لے، رمضان کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھے، نیکی کے کاموں کی طرف رغبت کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، گناہوں سے اجتناب کرے اور پختہ عزم کرے کہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا، صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ اپنی آئندہ آنے والی ساری زندگی میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان انسان کے لیے وہ رمضان بن جائے کہ جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، کہ دوسرے رمضان کی رحمت و برکات کی وجہ سے اللہ انسان کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لہذا اس مہینے کا ہم نے بھرپور استقبال کرنا ہے، اس مہینے کے اندر ہم نے اللہ کی عبادت کا پورا اہتمام کرنا ہے، ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نماز تراویح ادا کرنی ہے، نمازیں ادا کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں۔ اس مہینے کو ہم نے راضی کر کے بھیجنا ہے، ناراض کر کے نہیں بھیجنا، اس مہینے کو منا کر کے بھیجنا ہے، ہم نے منانا ہے اس مہینے کے اندر ہم نے اللہ کو منانا ہے کہ اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں ہم ان کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہم اللہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔